والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں کراچی کے غیور سنی مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قائد ملت اسلامیہ کی کال پر 14 اگست کو سڑکوں پر آ کر ایک عظیم الشان نظریۂ پاکستان مارچ کو کامیاب بنایا اور لبرل اور سیکولر جماعتوں کو بتا دیا کہ جشن آزادی کس طریقے سے منایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کافی عرصہ ہو گیا تھا شہر کراچی میں کوئی ہلچل نہیں مچی تھی، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید لبیک والے ختم ہو گئے ہیں، لیکن آج آپ نے تمام مصروفیات کو ترک کر کر اپنے قائد کی قول پر لبیک کہتے ہوئے بتا دیا لبیک والے انشاءاللہ قیامت تک اب ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 14 اگست کی کوئی پرمیشن نہیں ہوتی، انتظامیہ نے ہمیں بہت پریشان کیا، کل بھی ہمارے پروگرام کینسل کیے، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم قانون کی پاسداری رکھتے ہیں اور ہم قانون کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں، اس کو نہ ہماری کمزوری سمجھی جائے نہ ہمارا ڈر سمجھا جائے۔ کل ہمارا پروگرام کینسل کیا گیا تو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ عوامی پولیس ہیں، سیاسی پولیس نہ بنیں، آپ سیاست کی پولیس نہ کریں اور سیاست کے آپ جو جس طریقے سے لو پڑے ہوئے ہیں وہ آپ گھر پر رکھ کر آئیں، جو پاکستان کا لو ہے اس پر عمل کریں۔ آپ کو یہی نہیں معلوم کہ 14 اگست کی پرمیشن نہیں ہوتی میرے بھائی، 14 اگست کو جشن ہوتا ہے، آپ کو سیکیورٹی دینا پڑتی ہے کیونکہ یہ ملک پاکستان نے آپ کو عزت دی ہے، یہ وردی پاکستان کا اعزاز ہے، یہ وردی پاکستان کی شان ہے۔ اگر آج آپ ہی لوگ ڈر جائیں گے اور کہیں گے ہمیں تھریٹس ہیں، ہمیں اس طریقے کی دھمکیاں آ رہی ہیں، تو پھر عوام کہاں جائے گی؟ عوام کہاں جائے گی؟ آپ کا کام ہے پلان بنانا، حالانکہ اگر آپ کا کام ہے پلان بنانا، آپ کی ساری بدماشیاں صرف شرفاء پر چلتی ہیں، جو جھنڈے جلاتے ہیں ان لوگوں کو آپ پکڑتے نہیں ہیں، جو لوگوں کے گلے ذبح کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو پکڑتے نہیں ہیں، لیکن جو لبیک کے نعرے لگاتے ہیں اور جو جشن آزادی مناتے ہیں آپ ساری تھریٹس انہی کے اوپر ہوتی ہے، سارے قانون انہی لوگوں پر ہوتے ہیں۔ تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں آئندہ 14 اگست پر ہمیں کسی پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ پاکستان ہمارے اکابرین نے بنایا ہے، یہ پاکستان ہمارے اکابرین نے بنایا ہے۔ اور میں سندھ کی گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آپ غنڈہ گردی ختم کریں، یہ بدماشی ختم کریں، شہر کراچی کا حال بس سے برا کر دیا آپ لوگوں نے۔ اب اگر سارے کام پاکستانی افواج نے کرنے ہیں تو آپ لوگ گھر چلے جائیں، آپ لوگ سمجھے چھوڑ کے گھر چلے جائیں، گورنر بھی چلا جائے، وزیر اعلیٰ بھی چلا جائے۔ اب فوج اترے گی صفائی کرنے کے لیے، فوج کا کام ہوگا گٹر صاف کرے گی، فوج کا کام ہوگا سڑک صاف کرے گی۔ ڈوب کے مر جائے سندھ گورنمنٹ، ڈوب کے مر جائے سندھ گورنمنٹ۔ آپ کو صرف اپنی بدماشیاں رچی ہوئی ہے، صرف آپ کو لاک ڈاؤن کے اندر 3 فٹ کے فاصلے سے نماز یاد آتی ہے۔ شہر کراچی تمہارا باپ صاف کرے گا، یہ بھی وفاق کے اوپر ڈال دو کہ فوج آئے گی اور شہر کراچی صاف کرے گی۔ تو میرے بھائی پھر ایسا کرو فوج کو لے آؤ، جب سب فوج نہیں چلانے ہیں، پی آئی اے بھی فوج نے چلانی ہے، ریلوے بھی فوج نے چلانی ہے، شہر کراچی بھی فوج نے چلانا ہے، وفاق بھی فوج نے چلانی ہے، تو پھر ملک فوج ہی چلا لینا۔ تم لوگوں نے صرف بھنگ پینی ہے، تم لوگ صرف نشے کر کے بیٹھے ہوئے ہو، تم لوگ صرف مفت کی تنخواہیں لے رہے ہو، عوام کا ٹیکس کھا رہے ہو۔ لبیک پاکستان میدان عمل میں ہے، مزارات پہ تم نے اجارہ داری مچا کے رکھی ہوئی ہے، ہم مزارات پہ جاتے ہیں تمہاری بدماشیاں ہوتی ہیں کہ لبیک والوں کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ لبیک کے 3 ایم پی اسمبلی کے اندر الیکشن سے آئے ہیں، سلیکشن سے نہیں آئے، اور سلیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، الیکٹڈ لوگ ہیں، الیکٹڈ لوگ ہیں، عوامی بات کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی آپ 4 لوگ چلے جائیں، آپ 4 لوگ چلے جائیں، ہم نے کہا کیوں چلے جائیں، ہم عوامی نمائندے ہیں، ہم عوامی نمائندے ہیں۔ عبداللہ شاہ غادی کا مزار ہو یا کوئی بھی دربار ہو، تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، تمہارے باپ کی اجارہ داری نہیں ہے۔ 30 لاکھ مہینہ فنڈ آتا ہے عبداللہ شاہ غادی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا، کہاں صرف کیا جاتا ہے، کہاں لگایا جاتا ہے؟ یہ تو ابھی ہمارے ایک چیئرمین آیا ہے تو یہ کرپشن تمہاری واضح ہو رہی ہے۔ ابھی انشاءاللہ وفاق میں بھی داخل ہوں گے، سندھ میں بھی داخل ہوں گے۔ تم ہمارے راستے نہیں روکو، راستے میں تم ڈر چکے ہو، تم لبیک سے پریشان ہو، اسی وجہ سے نہ تم میڈیا کی کوریج دلواتے ہو،
اور جب آپ دیکھتے ہو 14 اگست پہ دیگر جماعتیں بھی نکلیں گی، لیکن لبیک کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بھی آئے گا، تو تمہیں ٹینشن ہو گئی کہ لبیک کی پاور شو ہوگی، پھر تم بلا کے بولتا چونکہ ایسا تھا تو چونکہ ایسا تھا تو چونکہ ایسا تھا، اور چونکہ چلا کے نہیں کرو، اپنی ڈیوٹی سر انجام دو۔ اور آج بھی جس انداز میں ہماری ریلی نکلی ہے، انتظامیہ مکمل طور پر فلپ ہو چکی ہے، انتظامیہ فلپ ہو چکی ہے، انتظامیہ نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ یہ جتنے بھی سیکورٹی میں معمول ہیں یہ لبیک کے جال ہیں، یہ لبیک کے جال ہیں، یہ لبیک کے جال ہے۔ بس آخری میسج پورے پاکستان کے اندر اب قیادت کا جو سہرا سج رہا ہے وہ مرد قلندر ہے، وہ مرد مجاہد ہے، خود ساختہ لیڈر بھی آئیں گے جو آپ کو کہیں گے ہم بھی ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ہم بھی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے، اب سب کو آپ نے ایک ہی میسج دینا ہے، ناموس رسالت کی آپ بات کرو، ختم نبوت کی بات کرو۔ اگر تم اتنے وفادار ہو آ جاؤ رضوی کے قافلے میں، آ جاؤ رضوی کے قافلے میں، کیونکہ اس وقت سپاہ سالار، مرد قلندر، مرد مجاہد، قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ عالیہ ہے۔ پوری قوم کو اکٹھا ہونا ہے اگر کامیابی چاہیے، اور آپ نے بلدیاتی الیکشن کی بھرپور تیاری کرنی ہے، آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے۔ ہماری جماعت کا صرف ایک ہی لیڈر ہے، ہماری تنظیم کا ایک ہی لیڈر ہے، ہماری تنظیم کا ایک ہی قائد ہے، ہماری تنظیم کا ایک ہی امیر ہے۔ وہ دن کو دن بولے گا ہم لبیک کہیں گے، وہ رات بولے گا ہم لبیک کہیں گے، وہ جس وقت بھی بلائے گا ہم نے لبیک کہنا ہے۔ ہمارا ایک ہی لیڈر ہے، وہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ عالیہ ہے۔ آپ تمام احباب کا شکریہ، سیکورٹی پہ جتنے لوگ معمول ہیں ان کا شکریہ، ضلع عمرہ کا شکریہ، اور تمام کراچی کمیٹی کا شکریہ جنہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں دن رات محنت کر کر اس قافلے کو کامیاب بنایا۔ اور یہ بولتا ہوا ثبوت ہے کراچی کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، میں نے کہا ایک دفعہ لبیک والوں کو دے کر دکھاؤ، پھر صفائیاں بھی ہوں گی کیونکہ ہمارا نشان ہی کرین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کا صدقہ عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو جشن آزادی بہت مبارک، قائد ملت اسلامیہ کی طرف سے اب دعا ہوگی اس رات۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم۔ اللہ رب کریم